أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا هام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے ہیں، یہ نہیں جو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے اور بتوں کے نام سے موسوم کیے جاتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جن کو حرام کیا ان کا ذکر کر دیا. الا ما یتلی علیکم، جو تم پر بیان کر دیا گیا ہے اور قرآن نے واضح کر دیا، من تحریم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کوئی جانور مردار ہو گیا، خود مر گیا، وہ حرام ہے، اور دم سے مراد دم مسفوح ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر اور اس کا گوشت اور ہر چیز حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. والمنخنقۃ، اور جس کو گلا گھونٹ کے مارا جائے وہ حرام ہے، یہ حرام ہے. باقی تو اللہ نے آپ پہ سب حلال فرما دیا. قال ذلك ابن جرير وحقاه عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. منها هنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. اللہ نے فرمایا اور بچو پلیدی سے، اور پلیدی سے یہاں کیا مراد ہے؟ من الاوثان، یہ من جو ہے بیانیہ ہے، یعنی اس کا بیان ہے کہ وہ پلیدی کیا ہے؟ بت پرستی، بتوں کا پوجنا، تماثیل و اوثان و انداز کا پوجنا. وقرن الشرک باللہ بقول الزور، اور اللہ نے فرمایا اور جھوٹ بولنا، عقیدے میں جھوٹ بولنا یا گواہی میں جھوٹ بولنا یا مطلقاً جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے. جیسے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے تمام برائیاں جو ظاہراً چھپی ہوئی سب کو حرام کیا ہے. گناہ کے کام حرام کیے ہیں، زنا حرام، زیادتی بغیر الحق یعنی کسی پر زیادتی کرنا، ان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شریک بنانا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ایسی باتیں کہنا جو تم نہیں جانتے یعنی جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے شرک کے ساتھ اس کو شمار فرمایا. تو جھوٹ سے مراد ہوتا ہے عقیدے میں جھوٹ کہ بتوں کو خدا بنا دیا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر دیے، غیر اللہ کے نام پہ منت مان لی، سب سے بڑا عقیدے کا جھوٹ.
اسی طرح معاملات میں جھوٹ کے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹ کا گواہ، یہ سب اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ نے جوڑ دیا قرآن میں۔ وفي الصحيحين عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہاں یا رسول اللہ میں بتائیں، قل لا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک، اور اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی۔ یاد رکھیں یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکبر الکبائر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا، والدین فوت ہو گئے، تو اب ان کو کیسے راضی کرے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، نوافل پڑھیں، عمرے کریں، حج کریں، خیرات کریں، ان کے نام پہ کوئی صدقہ جاریہ بنا دیں، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی پانی کا انتظام، کوئی حمام کا انتظام، وضو کا انتظام، تاکہ ان کو ہمیشہ ثواب پہنچتا رہے۔ تو یہ بھی ذریعہ ہے ان کے راضی کرنے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اتنے بڑا اجر دیں گے تو وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر والدین زندہ ہیں تو انہیں ہر حال میں راضی کریں، ان کو اگر وہ کوئی سخت بات کہتے ہیں لیکن تمہیں آگے بولنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر والدین شریعت کے خلاف کہیں کہ بھئی نعوذ باللہ قبر پرستی کرو تو نہ جائز، اگر کہیں شرک کرو نہ جائز، کہیں نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو نہ جائز، کیونکہ جو چیزیں اللہ کی نافرمانی ہیں وہ کسی بندے کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے۔ باقی جتنے معاملات ہیں اس میں والدین کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَادَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ۔ صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خبردار الا وقول الزور، جھوٹی بات نہ کہنا، جھوٹی بات نہ کہنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے یہ کلمہ اتنی دفعہ دہرایا، ہم کہیں خدا کرے آپ حضور خاموش، چونکہ اتنی جتنا دہرائیں گے اور شدت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا فتن کا دور ہے۔ اس دور میں دین پہ قائم رہنا اللہ کی منشا، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن ایک موٹی بات یاد رکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ شرک سے بچیں۔ اچھا شرک یہ نہیں ہوتا کہ بھئی تم اللہ کے سوا بتوں کو سجدہ کرو تو شرک ہے۔ اللہ کی جو صفات خاصہ ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی بندے میں ماننا بھی شرک ہے۔ مثلا علم غیب اللہ کی صفات۔ اب اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، تو مانا بھی شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک رحمت کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بعض لوگوں کے تو اعتقاد اتنے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ لا يستقر نطفة في فرج المرأة الا وهو ينظر اليها، کہ کوئی نطفہ عورت کے فرج میں قرار نہیں پکڑتا مگر پیر دیکھتا۔ یہ کتاب میں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں۔
یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے. اچھا یعنی جھوٹ کتنا بڑا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پہلے اس کو لکھتے ہوئے یہ بات بھی بھول گئی کہ نطفہ جو ہے وہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، وہ تو رحم میں ٹھہرتا ہے. کم از کم اتنا جھوٹ بول رہا تھا، اتنا بڑا مولوی تھا ان کا، تو کم از کم وہ یہ تو سوچتا، وہ عقل کرتا. اللہ کے بندے نطفہ تو رحم میں ہوتا. والذی یصورکم فی الارحام ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام فجعلناه فی قرار مکین. تو نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، نطفہ تو رحم میں ٹھہرتا. اب اتنا عقیدہ رکھنا اللہ معاف فرمائے. اچھا باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ما فی غد یعنی کل کیا ہوگا اس کا بھی علم تھا. انبیاء علیہم السلام کو ما فی الارحام جو ہے اس کا بھی علم تھا. کیونکہ قرآن پاک میں نا ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. حضور نے فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کون سی؟ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب ہوگی، وینزل الغیث، بارش اس کی جزئیات تفصیلات، ویعلم ما فی الارحام، کائنات کے انس جن و حیوانات کے ارحام میں کیا ہے. اور اسی طرح ماذا تدری ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ نہیں جانتا کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ موت کہاں ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. وہ کہتے نہیں، اس کا علم بھی اللہ نے انبیاء کو دیا. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. اور دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب زمین پہ کسی کافر کو نہ زندہ رکھ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، عذاب نہ دیا، یہ تو گمراہ پیدا کریں گے. وہ کہتے ہیں دیکھو ارحام کا علم ہے نا، ان کو پتہ تھا نا کہ رحم میں گمراہ ہے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو پیدا ہوں گے وہ بھی اسی طرح فاجر و کافر ہوں گے. ارحام کا ان کو پتہ ہے. اچھا اگر آپ نے ان کو عذاب نہ دیا تو کل یہ ہوگا، تو لہٰذا ما فی الغد کا بھی ان کو پتہ ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اور بیچارے میرے جیسے جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ سر دھلتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھو جی مولوی صاحب نے قرآن سے ثابت کر دیا نبی کو علم غیب ہے. حالانکہ اتنی بات بھی بھول گئے، اللہ اکبر، اتنی بات بھی بھول گئے کہ قرآن میں ذرا پڑھ لیتے نا تو انشاءاللہ کبھی یہ گمراہی نہ. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ نے فرمایا ہم نے نوح پر وحی بھیجی کہ اب کوئی تیری قوم سے ایمان نہیں لائے گا، جو لا چکے. یہ تو اللہ خبر دے چکے ہیں. انباء الغیب، اس میں الغیب کون سا ہے بھائی؟ اللہ نے جب یہ خبر دے دی تو اب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ خبر تو اللہ نے دی ہے. اطلاع علی الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے. یہ علم غیب کہاں سے ہو گیا؟ اچھا دوسری بات اگر قرآن میں پڑھ لیتے کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کو علم غیب ہے، تو اس دعا کے مانگنے کے بعد ان کا بیٹا ڈوبا ہے یا پہلے ڈوبا ہے؟ بھئی یہ دعا تو پہلے کی نا کہ اللہ زمین میں جتنے کافر ہیں ان کو ہلاک کر. اللہ نے دعا قبول فرما لی، طوفان آ گیا، پھر وہ غرق ہوئے. تو غرق ہونے والا واقعہ بعد میں ہے اور دعا کا واقعہ پہلے ہے. تو اگر علم غیب تھا تو بیٹے کے لیے دعا نہ مانگتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر علم غیب پہلے ان کو موجود ہے
تو پھر تو بیٹے کے لیے نہ دعا مانگتے نا، یا اللہ مہربانی فرما میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ ناراض ہو گئے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک. معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو نوح علیہ السلام کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کرتے، کبھی اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگتے. اچھا، مولوی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا. اللہ کہتا ہے فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، کہ نوح علیہ السلام آئندہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو. اللہ کہتا ہے علم نہیں ہے، مولوی کہتا ہے علم غیب ہے. اب کس کی بات مانے؟ تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت یعقوب کو بھی علم تھا، حضرت یعقوب بھی عالم الغیب تھے. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، کسی کو شوق ہو نا تو ایک کتاب کا نام ہے انباء المصطفیٰ، اور ایک کتاب کا نام ہے مقیاس حنفیت، ایک کتاب کا نام ہے مقیاس حقیقت. تو یہ کتابیں پڑھیں تو اللہ معاف کرے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شرک لائے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ لڑایا، قرآن بدل دیا، حدیثیں بدل دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں علم غیب تھا؟ کہتے ہیں جناب کہ جب بھائی آئے تو انہوں نے کہا نا کہ بھائی بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم لوگوں نے کوئی بات گھڑی ہے، اور جانتے تھے نا کس نے گھڑی ہے. کہتے ہیں ان کو تو پتا تھا. تو جب پیر لطفے کا قرار دیکھتا ہے تو یعقوب علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، علم غیب بھی تھا کہ حضرت یعقوب کو کہاں ڈالا گیا، نکالنے کے لیے بھی نہیں گئے. اللہ کے بندے وہ تو واقعات بتلا رہے ہیں کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، کہ جھوٹا موٹا خون لگا کے قمیص یوسف کا لے آئے، اور کہا کیا کہ ابا جان ہم نے یوسف کو بٹھایا کپڑوں کے پاس، ہم دوڑ میں لگ گئے، فأکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اب ایک صاف بات ہے کہ بھیڑیا کھا گیا لیکن قمیص نہیں پھٹا، اس میں علم غیب کی کیا بات ہے بھائی؟ حضرت یعقوب بھی تو دیکھ رہے ہیں یہ اچھا بھیڑیا ہے. اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ہم نے فرمایا نعم الذئب، ہم نے فرمایا یار بڑا اچھا بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس کے قمیص کو بھی نہیں پھٹنے دیا. اچھا قمیص یا تو کہا کہ تم اتار کر رکھو میں تمہیں کھاتا ہوں. اچھا پھر اگر قمیص اتار کے رکھا تو خون کیسے لگ گیا؟ یہ تو صاف. اس لیے یوسف یعقوب علیہ السلام کرتا ہے یہ تمہارے کس طرح گڑا ہوا، کوئی بھیڑیا نہیں کھا گیا. تو اس لیے اندازہ فرمائے تو ایک بات یاد رکھا کرو، صرف یہ شرک نہیں ہوتا کہ تم بتوں کی پوجا کرو تو شرک ہے، یہ شرک نہیں ہوتا کہ تم آگ کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو، چاند کی پوجا کرو تو یہ شرک ہے. یہ شرک نہیں ہوتا کہ تم دو خدا مانو. شرک کا معنی یہ ہے ذات میں شرک کرو یا اللہ کے صفات میں شرک کرو. اب ساری دنیا کی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ہاں جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اچھا وہ کہتا ہے کہ مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. تو قادر کس کی صفت تھی؟ تو یہ تو عبد القادر ہے، اس قادر کا بندہ ہے، نہ کہ یہ قادر ہو. یہ بھی شرک کہ جو اللہ کی صفات. اچھا اب جانور کس کے نام پہ ذبح ہونا ہے؟ اچھا جب ہم قربانی کے لیے جانور آتے ہیں کہتے ہیں بابا یہ حج کی بکری ہے، ہدی ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، بابا یہ اللہ کے نام پر ہے، ہم نے حج کے لیے ذبح کرنی ہے، تو کس کے نام پہ ذبح ہوگی؟ تو جب کہو کہ بابا اس جانور کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرے پیر سائیں کے نام پر ہے،
بابا اس کو نہ چھیڑنا، یہ جو ہے نا حضرت کی مزار پہ جا کے ذبح ہوگا، یہ شرک اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد کہ اسی کا نام شرک ہے۔ اب تم اللہ کے کعبے میں آئے ہو، چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، پہلے کون سی تم نے مولویوں کی مان لی ہے کہ آپ مان لو گے، لیکن بہرحال مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے دین دیا ہے تو پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہیں منوائیں۔ لوگوں نے انبیاء نبیوں کی نہیں مانی تو مولوی بیچارے کی کون مانے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تم اللہ کے کعبے میں آتے ہو، کس سے دعا مانگتے ہو؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، ربنا آتنا، کس سے مانگ رہے ہو؟ اچھا، اگر وہاں کھڑے ہو کے کہیں یا عبد القادر، یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا قاضی الحاجات، مہربانی کرو، یا شہباز قلندر، یا علی، تو اب اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ بات کو سمجھے، یہ نہ گڑبڑ کر دیا گیا، نہیں مشرک تو بس صرف ابو جہل تھا، باقی تو سب واحد ہیں۔ باقی آپ کہیں بہانے بنانے، وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم واحد ہیں، ان کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نم نہ دو نم، خدا ایک ہے تو نہیں ہے، ان کے تو وید میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا بھگوان ایک ہے، پرمیشور ایک ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس کے اوتار ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، یہ تو سب اس کے اوتار ہیں، اب ہم ان کو راضی کرتے ہیں، یہ اس کو کہہ دیتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اب یہی ابو جہل کا عقیدہ تھا، یاد رکھو، وہ نہیں کہتا تھا کہ حب الخدا ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو سفارش کریں گے۔ وہ بھائی یہ تو بت ہے، انہوں نے کہا بت تھوڑے ہیں، یہ تو بزرگوں کی تصویر ہے۔ جب ہم کسی کی تصویر، اب دیکھیں نا، آپ کو جو لیڈر پیارا ہوتا ہے گھر میں تصویر لگا دیتے ہیں، جس لیڈر سے بڑی عقیدت ہو اس کی تصویر سینے پہ جناب چپکا دیتے ہیں، اور کچھ زیادہ کوئی محبت ہو جائے تو بٹوے کے اندر چھپا کے تصویر رکھ لیتے ہیں۔ تو لگا یہ تو تصویر ہے، اصل تو وہ بزرگ ہیں۔ جب ہم ان تصویروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، تو وہ تصویر والا راضی ہوتا ہے، جب تصویر والا راضی ہوتا ہے اللہ کو ہماری سفارش کر دیتا ہے۔ حضور پاک نے خود سنا، مکے والے کافر بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید بن مغیرہ سب حج پہ جا رہے تھے احرام باندھے ہوئے، تو تلبیہ بھی پڑھ رہے تھے، حضور خود سن رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ کافر پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کام تو ہو گیا، یہی تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر وہ جن کو تم نے اپنا خود بڑا بنا کے شریک بنایا ہے، ان کا بھی مالک تو ہے، وہ تیرے مالک نہیں ہے، لیکن تو نے ان کو پاور آف اٹارنی دیا ہوا ہے۔ تمام مختار کار اب تمہارے وہی ہیں۔ حضور نے فرمایا بدبختو ٹھہر جاؤ اسی پر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ انہوں نے کہا نہ الا شریکا تملکہ وما ملک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ ہمارے بھی آج جاہل مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب مزار پہ جاتا ہوں میں مزار والے سے کہتا ہوں اور مزار والا خدا سے کہتا ہوں۔ وہ بھی کہتا ہے بھی خود بچہ تو خدا دیتا ہے، لیکن مجھے پیر سے کہوں گا تو پیر اللہ سے کہہ دے گا۔ اور کہتی ہیں اتنا بڑا علم غیب ہوتا ہے بزرگوں کو کہ ایک آدمی جو آیا پیر کے پاس، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کریں دعا کریں، تو حضرت نے مراقبہ کیا
اور کہا بھائی لوہے محفوظ میں نے پڑھ لیا ہے، وہاں تمہاری اولاد لکھی ہوئی نہیں۔ کیسا علم غیب ہے کہ یہاں آنکھیں بند کی، لوہے محفوظ پڑھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں استخارہ 7 راتیں کرو۔ آج کل ٹی وی پہ آتا ہے 2 منٹ استخارہ، فون کرو اور پیر آپ کو استخارہ کر کے اسی وقت بتا دے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے 1 رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، 5ویں رات، 6ویں رات، 7 راتوں تک استخارہ کرتے رہو، پھر جدھر اللہ چاہے گا تمہارا خیال بن جائے گا۔ تو پیغمبر کے استخارے میں 7 دن لگے، پیر کے استخارے میں منٹ لگتا ہے۔ ٹیلی فون رکھو ہی نہیں، آن لائن رہو، ہولڈ کرو۔ ابھی بتاتا ہوں۔ مجھے ایک پیر نے ٹیلی فون کیا، میں نام نہیں بتاتا، اس کا بڑا مشہور پیر ہے۔ اچھا پتہ نہیں اس کا بڑا نمبر کہاں سے آتا کہ ہم بھی تو آوارہ لوگ ہیں نا، جس نے مانگا کارڈ دے دیا، جس نے مانگا دے دیا، پتہ تو نہیں ہوتا میں کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے مجھے فون کیا اور بڑے محبت سے کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ کہنے لگا کہ آپ کو میں نے سنا ہے کہ گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ کہتے جی کون سے گھٹنے میں ہے؟ میں نے کہا پہلے تو دائیں میں تھی، اب بائیں میں بھی آ گئی، دونوں میں ہے۔ کہتے جی اچھا آپ ذرا ہولڈ رکھیں ٹیلی فون۔ اب کیا کروں، یہ خلاص کی کوئی بات ہوتی ہے نا کہ آدمی باہر سے کال کر رہا ہے دور سے، میں بیٹھو۔ اچھا کال وہ کر رہا ہے، میرا کیا بگڑ رہا ہے کہ میں تو پیسے نہیں لگ رہے، میں تو سن رہا ہوں نا، میں بیٹھا ہوں۔ ابھی 1 منٹ پتہ نہیں 1.5 منٹ گزرا، کہتے حضرت میں نے دیکھ لیا ہے اور مجھے جو دکھلایا گیا ہے آپ کا علاج جو ہے وہ کوبرا سانپ کا تیل ہو، اس کی مالش ہوگی تو آپ ٹھیک ہو جائے۔ اب میں نے پہلے خلاف سے کہا جی مہربانی جزاک اللہ، کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی فون بھی خود کر رہا ہے، میری تکلیف کے بارے میں بھی غریب پوچھ رہا ہے، تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی جزاک اللہ۔ تو کہنے لگا جی نہیں آپ ایسا نہ کریں نا، بس مہربانی جزاک اللہ نہیں، آپ میں اس بات کو مانے، میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا، میں کچھ دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی میں جنگلی آدمی ہوں، بلوچ ہوں، بے وقوف آدمی ہوں۔ ہماری قوم کا ایک بندہ، میں نے کہا ایک پیر کے پاس گیا، کہنے لگا میرا دشمن ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، پیر آپ کو ایسا تعویذ دے کہ وہ مر جائے۔ اور پیر صاحب کو نظر نے حاضری دے دی۔ اس زمانے میں 10-12 روپے بڑی بات ہوتی تھی۔ پیر نے کہا اچھا تمہیں میں تعویذ تو دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تعویذ کو لے کے تمہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات پرانے قبرستان میں 7 راتیں پڑھنے ہیں۔ وہ بولے اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تعویذ جو ہے اس کو آٹا چڑھانا ہے، آٹا گوندھ کے اس کو 2 دن رکھنا ہے، تیسرے دن اس کو ایک بولی، چھوٹا کتا ہوتا ہے اس بولی کہتے ہیں بلوچی میں، بولی کتے کو کھلانا ہے، اور پھر اس کتے کی گردن کاٹ کے جنگل میں ڈالنا ہے۔ تو جب وہ کاٹ کے تم ڈالو گے نا، اسی دن تمہارا دشمن مر جائے گا۔ اب وہ بلوچ میری طرح کا بے وقوف آدمی، ہم نے کہا سائیں میرا تو باغلی کتا بھی میرا تو سائیں سب کچھ تو مہربانی کر، آپ ہی کچھ کر، میں تو جاہل بندہ، میں تو کچھ نہیں کر۔ میں نے اس پیر کو یہ سنایا، میں نے کہا میں اس قوم کا آدمی ہوں، میرے لیے تو کوبرا بھی آپ ہیں، سانپ بھی آپ ہیں، اس کا تیل بھی آپ ہیں، ہو سکے تو خود ہی کچھ کر لینا، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خیر ناراض، کمال اس کا یہ ہے کہ وہ پھر بھی ناراض نہیں ہوا۔ یہ بات میں مانتا ہوں اس کے حوصلے کہ اس نے کہا اچھا جی پھر میں انتظام کر کے آپ کو بھیجوں گا۔ میں کہا اچھا جی مہربانی جزاک اللہ، السلام علیکم کر کے جان چھوڑائی۔ اچھا اللہ کی شان ہے، ابھی 3-4 دن ہوئے، میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پر وہ سانپ کا تیل رکھا ہوا،
میں نے شادی سے کہا یار اگلے دن جو میں آپ کو مذاق میں سنا رہا تھا، میں نے تو پیر کی مذاق اڑائی ہے، واقعی سانپ کا تیل ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ تو کوئی حکیم ہے، شاید نسخہ بتا رہا تھا، میں نے خام خواہ اس کے گلے میں بےزتی کر دی بیچارے کی۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ یہ دیکھو یہ تو واقعی لکھا ہوا ہے اس پر کہ کوبرے کا تیل ہے۔ میں حیران ہو گیا، سچی بات ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ سانپ کا بھی کوئی تیل نکالتے ہیں ہوگا، لیکن اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت الباب میں دکان پہ پڑا ہوا یہ شتر مرغ کا تیل بھی تھا اور سانپ کا بھی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں کا تھا، اور باقی تو ڈبہ ہے، چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، فوٹو بنا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ بارہ لیا تو میں نے نہیں، میں نے کہا پیر کے بتانے پر تو میں بھی عمل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کو منظور ہے، شفا اللہ کے ہاتھ۔ تو یہ بھی شرک ہے، میری بات سمجھیے کہ اللہ کے سوا غیر کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو مختار اور قادر ماننا یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں بھی شریک نہ کریں، اللہ کے صفات میں بھی شریک نہ کریں، ایک تو اس سے بچے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے اکبر الکبائر ہے کہ زنا نہ کریں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، جوانی ہے، 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری ہے کہ حرام کرو، حلال کرو۔ اسی طرح کسی مرد ہو یا عورت کو ناحق تہمت نہ لگانا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، ورنہ اللہ دنیا میں رسوا کر دے گا، ذلیل ہو جائے گا ایک دن، وقتی طور پہ فائدہ ہو جائے گا 2 دن 4 دن، لیکن انجام ذلیل ہو جائے گا۔ والدین ہیں ان کی فرما برداری کریں، اور جو فرائض اللہ ہے، نماز ہے کبھی نہ چھوڑیں، رمضان کا روزہ ہے سال میں 1 مہینہ کبھی نہ چھوڑو، زندگی میں 1 دفعہ حج ہے کبھی نہ چھوڑو، اللہ دولت دے زکات دیتے رہو، یہ موٹی موٹی باتوں پہ عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے۔ باقی جو مقام ہے ولایت کے، اولیاء اللہ کے، وہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ پاک توفیق دے دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ باقی وہ ریاضتیں، وہ مجاہدیں، وہ محنتیں، وہ اطاعتیں، وہ مشقتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ تو ان موٹی موٹی باتوں کے، ان موٹے گناہوں سے بچو، اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کرو، سنت ہے پڑھو، نفل نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنن مؤکدہ جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑو، حضور پاک سے محبت رکھو، صحابہ اہل بیت اولیاء سے محبت رکھو، اور محبت والے کو محبت کا حق دو، عبادت کو عبادت کا حق دو، اطاعت کو اطاعت کا حق دو، ملا نہ دو کہ ولی کو نبی بنا دو، نبی کو خدا بنا دو، بس یہی شرک ہے۔ بس ان باتوں سے بچ جاؤ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا۔ وقال الامام احمد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال انبانا سفيان بن زياد الفاطمي بن فضالة عن ايمن بن خريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا ايها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا بالله، عدلت شهادة الزور اشراكا بالله، عدلت شهادة الزور اشراكا بالله ثلاثا۔ حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شرک نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ثم قرأ هذه الآية وهكذا رواه الترمذي عن ابن مني عن معاذ ثم قال غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان الأصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله الصبح فلما انصرف قام قائما فقال
أُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حضرت آقا انعامدار نے صبح کی نماز پڑھی. صبح کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ اللہ نے جھوٹی شہادت کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان. کہ شرک سے بچو. واجتنبوا قول الزور جھوٹی بات سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین به. وقال سفیان الثوری بن نجود بعد المحدث المسلم قال تعدل شهادة الزور الاشراك بالله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شرک کے برابر شرک کے ساتھ جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا ہے. تو اصل میں یہ شرک جو ہے یہ بھی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بندے کو خدا بنا لے, بندے کو قادر و مختار بنا لے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا. اس لیے فرماتی ہوں حنفاء للہ غیر مشرکین به. حنفاء کا کیا معنی؟ مخلصین لہ الدین منحرفین عن الباطل قصدا الی الحق. خالص دین پہ چلنا اور باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف مڑ جانا, سب سے رخ موڑ کے اللہ سے جوڑ لینا. فلہذا قال غیر مشرکین به ثم ضرب للمشرک مثلا فی ضلالہ وہلاکہ وبعدہ عن الہدی. اس کے بعد اللہ نے قرآن میں مشرک کی مثال بیان کی ہے کہ مشرک ہدایت سے کتنا دور ہے, مشرک گمراہی میں کیسے پڑا ہے. مشرک کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء. مشرک کی بات تو ایسے ہے کہ جیسے آسمانوں پہ گر پڑا. تو جو آسمانوں سے گر پڑا اس کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے. فکأنما خر من السماء ای سقط منها فتخطفه الطیر ای تقطعه الطیور فی الهواء. یا تو راستے میں پرندوں نے اڑ چشک لیا او تہوی به الریح فی مکان شہیق. یا ایسے بندے کو ہوائیں اٹھا کے کسی دور افتادہ جگہ میں غاروں میں جا کے پھینک دیتی ہیں. یعنی اس کی ہلاکت اس کی بربادی میں کوئی شبہ نہیں. ایسے مشرک کی بربادی میں بھی کوئی شبہ نہیں. اے بعید مہلک لمن ہوا فی. یعنی اتنا دور ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہونے کے بعد وہ ہلاکت میں جا پڑا, اپنی خواہشات کے پیچھے برباد ہو گیا. ولہذا جاء فی حدیث البراء ان الکافر اذا توفته ملائکۃ الموت وصعدوا بروحه الى السماء فلا تفتح له ابواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك. جیسے کہ حدیث برا کے اندر آتا ہے کہ جب کافر مر جاتا ہے اور ملائکہ کافر کا روح نکال کے لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف, تو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے نہ کھولو, اور حکم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ظالم کی روح کو سجین میں ڈالو, ڈالو جہنم میں زمینوں کے نیچے. اس کا کیا تعلق ہے آسمانوں؟ آسمانوں پہ تو مومنوں کا روح جاتا ہے جس کا مقام علیین میں ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ متمتع ہوتے ہیں. ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث في سورة ابراہیم. ہم مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک سورت ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں بحروفه والفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى مثل المشركين مثلا آخر في سورة الانعام. اور اللہ نے مشرکین کی ایک اور مثال بھی دی ہے سورۃ الانعام میں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ کیا ہم ان کو پکاریں, ان سے مدد مانگیں جو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. کیا ہم مڑ جائیں اسلام کو چھوڑ دیں؟ ہدایت کے بعد ہم یہ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شیطان کسی کو پاگل کر دے, وہ حیران کھڑا ہوتا ہے کہ کدھر جائیں.
اب اس کو بلاتی ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو ہدایت نہ دینا چاہیں ہدایت نہیں دیتے۔ دعا کریں کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے رمضان کے بعد مدینہ منورہ سے عمرہ کیا تھا، میں نے حج بھی کیا تھا، اور میں نے بکری بھی دینی تھی لیکن بکری نہ دے سکا۔ بہرحال آپ پر دم واجب ہے، آپ ایک دم ادا کریں، کیونکہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو لوگ حج کے مہینوں میں آفاق کے رہنے والے ہیں، میقات سے باہر سے آتے ہیں، تمتع کریں، قران کریں، بکری دینا لازم۔ مثلا مدینے سے آدمی حج پہ آ رہا ہے، یا تو وہ حج افراد کا احرام باندھ لے، صرف حج کا، اور طواف کر کے صفا دوڑ کے احرام نہیں کھولے گا، حج تک احرام میں رہے گا، یہ ہے حج افراد، اس پر بکری واجب نہیں۔ اگر مدینے سے آنے والا تمتع کرے بکری دے گا، قران کرے بکری دے گا۔ اب ایک یہ ہے کہ آدمی تو رہتا ہے مکے میں، لیکن حج کے مہینوں میں مدینہ منورہ چلا گیا، واپسی پہ عمرہ بھی کر لیا، تو اب بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حج کرے گا تو اس کا حج تمتع ہے، کیونکہ اس نے حج کے مہینوں میں میقات سے باہر جا کے عمرہ بھی کیا ہے اور اسی سال حج بھی کیا ہے، لہذا بکری دے تمتع کی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تمتع کی بکری تو نہیں ہے، اس لیے کہ مکے والا تو تمتع کر ہی نہیں سکتا، تمتع تو ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ البتہ اس پر جبر کی بکری آ گئی، دم آ گئی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے بہرحال آپ ایک بکری دم دے دیں تاکہ اختلاف سے بچیں۔ اگر ایک آدمی ہے مکے میں کام کرتا ہے، مکے کے حرم میں حدود حرم میں رہتا ہے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرے عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا تھا تو حضور بھی مکے میں تھے، بی بی عائشہ بھی مکے میں تھی، حضور فرماتے احرام بند ہو جا کے عمرہ کر لو، لیکن بھائی کے ساتھ ان کو مسجد عائشہ بھیجا کہ حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھ۔ تو اگر کوئی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے گا تو لازماً حد حرم سے باہر جائے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ مسجد عائشہ جائے، وہ جیرانہ چلا جائے، وہ عرفات چلا جائے، وہ جدے چلا جائے، وہ بہرہ چلا جائے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں کہ لازم اس جگہ جاؤ، لیکن اپنے گھر سے وہ عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ ہاں مکے میں رہنے والا اگر حج کا احرام باندھے تو وہ گھر سے باندھے گا، لیکن عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایسا عمرہ کیا ہے تو وہ بالکل ائمہ اربعہ کے نزدیک ادا نہیں ہوتا، باقی جرمانہ کوئی نہیں، آئندہ احتیاط کرو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر اللہ اگر موقع دے اور وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو کیا احرام دھونا ہوگا؟ کیوں دھونا ہوگا مجھے بتاؤ، گناہ کا کام کیا، پلید کیوں ہو گیا احرام؟ اللہ نے کوئی عقل بھی تو دیا ہے نا، بھئی کپڑا اس وقت دھویا جاتا ہے جب گندا ہو جائے۔ آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ نے عمرہ کیا، عبادت کی ہے، جب تک وہ کپڑا پاک ہے اس میں 100 عمرہ کرو۔
اگر میں نے بکرا ذبح کیا، مثلا میں حج پہ آ رہا تھا، رک گیا، میں نے دم احسار دے دیا، سر مڈا کے احرام کھول دیا، حج کا ثواب نہیں ملے گا، حج کرنا پڑے گا الٹا۔ اگر عمرے پہ آ رہے تھے اور رک گئے ہو تو پھر آگے عمرہ کرنا ہوگا، جیسے حضور پاک کو جب روکا گیا تو آپ نے اگلے سال عمرۃ القضا کیا، لازم عمرہ بھی کرنا ہو، یہ تھوڑا کہ وہی آپ نے چونکہ بکری دے دی تو حج ہو گیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنے ملک سے عمرے کے لیے آیا لیکن اس نے احرام میقات سے نہیں باندھا، حدود حرم میں آ کے احرام باندھا ہے تو اس پہ دم پڑ گئی۔ اور عمرہ ہاں اگر مثلا اپنے ملک سے آ گیا، مکے میں آ گیا، پتہ لگا میں نے فوراً مدینے چلا گیا، عمرہ کر لیا تو کوئی دم نہیں، اسی وقت میقات میں لوٹ جائے، طائف چلا جائے، مدینہ شریف چلا جائے، رابق چلا جائے، جوفا، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو پھر دم سے بچ جائے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ ہاں اب اگر آپ نے مدینے سے عمرہ کیا وہ تو ایک الگ عمرہ ہے نا، وہ تو جو بھی مدینے جائے گا واپس مکے آئے گا تو عمرہ کرے گا۔ کہتے جی کہ میں نے کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں آدمی کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے دیا تھا، خوشبو آ رہی تھی، خوشبو تو اللہ کا گھر ہے، ہر وقت عطر لگاتے آتی رہتی ہے۔ مانا یہ ہے کہ اگر عطر لگا ہوا ہے تمہارے منہ کو، ہاتھوں کو لگ گیا تو فوراً دھو ڈالو، اگر لگا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے اپنا طواف کے 7 چکر مکمل کیے، حجر اسود کو بوسہ دینے گیا، رش کی وجہ سے میرے احرام کی اوپر والی چادر گر گئی، بعد میں مجھے ڈھونڈے میں ملی تو کوئی حد نہیں، چادر گرنے سے عمرہ تو نہیں گر گیا، چادر گر گئی ہے عمرہ تو نہیں گرا۔ یہ سمجھتے ہیں چادر گر گئی اوپر والی تو آدھا عمرہ گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ سفر میں بعض حضرات جو ہیں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے، کہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے اور ساتھ پھر عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں قصر تو کرے گا لیکن جمع نہ کرے، اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھے، اور اگر جمع کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی۔ کیا مانا کہ ظہر میں دیر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور جب ظہر سے فارغ ہو جائے تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، تو گویا کہ دونوں نمازیں جمع بھی ہوگی۔ مثلا آج 3:45 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے، آپ نے 3:30 بجے ظہر پڑھ لی تو ظہر اپنے وقت میں پڑھ لی، فارغ ہوئے تو اذان ہو گئی، آپ نے عصر بھی پڑھ لی، تو دونوں نمازیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع تقدیم بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر پڑھی اور اس کے فوراً بعد عصر پڑھ لی تو جائز۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی رعایت ہے بندوں پہ کہ 4 رکعتوں کی 2 پڑھ لو، سنتیں معاف ہیں، نفل معاف ہیں۔ اچھا بھی حالات ہیں، اب دیکھو نا جی، مثلا سفر ہے، تھکا ہے، پریشان ہے، اندیشہ ہے آگے پانی نہیں ہوگا، پریشانی ہوگی یا میں وقت پہ نہیں پہنچوں گا، پڑھ لی کیسے پڑھ لی، اللہ قبول فرما۔ اور اگر تسلی ہے، اطمینان ہے، جیسے آج کل کے اپنے اپنے وقت میں پڑھی، سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔
کہتے ہیں کہ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے کچھ غیر مسلم ہندو وغیرہ بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مکہ شریف جا رہے ہو تو ہمارے لیے زمزم لے آنا، بالکل لے جاؤ۔ ابو جہل بھی زمزم پیتا تھا، تو اگر آج کا ہندو پی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور لیکن آپ یہ ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، آپ اس کو اسی نیت سے دیں کہ اللہ اس کے دل میں اسلام کی ہدایت ڈال دے۔ زمزم پینے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ زمزم تو پانی ہے، کافر بھی پیتے تھے، مسلمان بھی پیتے تھے، اور مشرکین بھی پیتے تھے، اور موحدین بھی پیتے تھے۔ باقی آگے نتیجہ جو ہے وہ جیسے جیسے اللہ چاہیں گے ملے گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ نہیں میرا بھائی، پورے حرم میں تمام مکہ کا شہر جو ہے سمجھو حرم میں ہے، جہاں بھی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ اللہ نے پورے حرم کو مسجد الحرام فرمایا ہے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اگر بغیر وضو کے بھی صفا مروہ دوڑ لے تو ہو جائے گی، کوئی مزہ نہیں۔ لیکن وضو ہو تو سبحان اللہ، یہ تو پھر افضل بات ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، شاعر اللہ میں ہے۔ اور آج کل تو ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ صفا مروہ پوری مسجد کے اندر آ گئی ہے، تو اس لیے جتنا احتیاط کرے گا اتنا بہتر ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو صفا ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ بعض لوگ یہاں سے ہوٹل میں سے چادریں 2 احرام کی باندھ لیتے ہیں، پھر مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کہ کپڑے کہاں اٹھائے پھریں، مسافر ہیں بیچارے، وہاں کپڑے اتاریں گے تو کہاں رکھیں؟ اچھا، واپس جب آئیں گے تو حرم کے اندر کپڑے آنے نہیں دیتے، باہر رکھیں گے تو ہمارے بھائی انتظار میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ، نہ کپڑا ملے نہ جوتا ملے۔ مجال ہے جو پرانا اٹھائیں، نہیں رکھ کے تو دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ جو ہیں جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کرتے ہیں، کوئی حاصل؟ بہرحال 2 آدمی بنگلہ دیش سے آئے تھے کام کرنے کی نیت سے، عمرے کی نیت نہیں تھی، انہوں نے احرام نہیں باندھا، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی جرمانہ نہیں، وہ کہتے حج عمرے کی نیت سے آیا ہی نہیں، وہ تو کام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی کریں۔ ہم کام کر رہے ہیں، 300 آدمی ہیں، 2 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی گندی زبان ہے، بس مانگنا ہمارے دل میں ہے کہ اللہ سب کی مشکلیں حل کرے۔ اللہ، ایک مزدور کیا کرے؟ ایک غریب ہے، وطن چھوڑ کے مزدوری کر رہا ہے، اور 3 مہینے اس کو تنخواہ بھی نہ دو اور کام بھی لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اقبال ہے نا، اس نے کہا تھا کہ اے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، کہ مولا تیری دنیا میں مزدور کی زندگی بڑی مشکل ہے، تمام جرم جو ہے وہ غریب پر ہے، تمام قانون جو ہے وہ غریب پر ہے، تمام ٹیکس جو ہے وہ غریب پر ہے، تمام مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ غریب پہ ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اس کا نظام ہے، بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔
اللہ سے دعا مانگتے رہو. یہی سعادت سمجھو کہ پہلے لوگ تھے 2-2 سال بیچارے پیدل چلتے تھے مکہ دیکھنے کے لیے. چلو اللہ نے تمہیں حرم دکھایا ہے اور اس کا دروازہ کریم کا دروازہ ہے، انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے، اللہ بدلہ دے گا. میں اپنے علاقے کی مسجد میں بعض جماعت کے لیے جب جاتا ہوں تو وہاں چونکہ بد انتظامی ہوتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، تو میں اکیلا جماعت پڑھوں. نہیں جناب، جماعت ضرور پڑھے اور مسجد میں چلے جاؤ جہاں غصہ نہ آئے، لیکن نماز جماعت سے پڑھو. لیکن ایک غصہ جو ہے نا ہے بڑا عقل مند، یہ بھی غریب پہ آتا ہے. اپنے سے بڑے پر کبھی آیا غصہ جو 2 تھپڑ اسی وقت مارتے ہیں؟ مجال ہے غصہ ہے، وہاں تو بندہ بالکل بھیگی بلی بن کے کھڑا ہوتا ہے. یہ غصہ بھی بڑا ایسا عقل والا ہے کہ جب آتا ہے کمزور پہ آتا ہے. تو آپ جناب جماعت نہ چھوڑیں، اپنے غصے کو چھوڑیں. اگر غصہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو مسجد بدل لو. کہتے ہیں جی کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان میں، وہ لاتے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے بابا، بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں، کس کس کی اصلاح کرو گے؟ دلوں کے پھیرنے والا اللہ کی ذات ہے. بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ان لوگوں کو راہ حق نصیب کر دے، ہدایت پہ لے آئے، کہ گمراہ کرنے کے بجائے لوگوں کو ہدایت پہ آنے کی کوشش کریں. باقی میرے آپ کے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بس میں ہے کہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت مانگیں. باقی کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا ہماری کون سنتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ میں نے پڑھا ہے کہ حج 1 سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کو موقع دے. اللہ نے لکھا ہے تو تم نہ بھی چاہو تو کرو گے انشاءاللہ. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے حج کرنا ہی کرنا ہے. ایک آدمی نے قسم کھایا تھا کہ میں فلاں قبیلے سے شادی نہیں کروں گا، کروں تو طلاق. تو اب اس نے اسی قبیلے سے شادی کر لی. تو بعض احمد فرماتے ہیں یہ قسم تھی، بس 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اور امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طلاق تو ہو گئی لیکن اب رجوع کر لو بس. صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا. وضو کرنے کے بعد جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں. اگر میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو جب آپ مدینہ پاک جائیں انشاءاللہ واپسی پہ میقات سے عمرہ کر لیں. اگر یہاں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہو تو پھر جعرانہ یا مسجد عائشہ جا کے کرنا ہوگا. باقی نفلی عبادت ہے، جتنے کرو مرضی ہے، نہ کرو مرضی ہے، 100 کرو مرضی ہے، 1 کرو مرضی ہے، تو نفلی عبادت من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی پابندی نہیں. اگر آپ صبح کی نماز کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں اور ظہر سے بھی پہلے زیارت کر کے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. ہاں، وہ ایک حدیث مبارک میں فضیلت ہے کہ اگر اللہ 40 نمازیں نصیب فرمائے اور کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، جماعت کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری فرما دیں گے. کہتے جی کہ اگر ضرورت پڑ جائے زمزم چائے بنا لیں، کوئی حرج نہیں، پانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جب چاہے طواف کرے اور 2 رکعت پڑھے جائز ہے۔ ویسے دیکھو نا، یہ مسئلے یہ بھی ایک رحمت ہے، اللہ گنجائش اللہ نے دین میں پیدا کر دی۔ یہ تم خود سوچا کرو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑا کرو۔ مثلا تم نے عصر کے بعد طواف کیا، لیکن تمہارا پروگرام یہ ہے کہ مغرب بھی پڑھو گے، عشاء بھی پڑھو گے، حرم میں رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو، مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، فلائٹ کا ٹائم ہے، آپ نہیں پہنچ سکیں گے، پڑھ لیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، رعایت ہے، اس کو بلا وجہ جھگڑے نہ بناؤ، اختلاف نہ بناؤ۔ اگر ایک عورت حج کے لیے پاکستان سے آ گئی، لیکن جب حج پہ جانے لگی تو ایام حیض آ گئے، کوئی بات نہیں، غسل کریں، نماز نہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کٹائے، صرف نماز نہ پڑھے اور طواف نہ کرے۔ جب پاک ہو جائے طواف کر لے۔ کہتے جی کہ بعض آدمی اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، علاقے کی زبان ہے، مجبور ہے، لہن ہے ہر کسی کا۔ ہمارے کئی میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنایا تھا، میرا ایک شاگرد تھا، اب تو سنا ہے ماشاءاللہ مولوی بن گیا، ورنہ جیسے میں نالائق تھا، استاد نالائق، شاگرد بھی میرے جیسا تھا، اب کہتے ہیں ماشاءاللہ میں استاد مولوی بن گیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا یار، تم بن گئے میں تو نہ بنا۔ تو اب اس کو بیچارے کو جب پڑھاتے تھے نا ذرنی والمکذبین، تو ہمیں جو جرنی والمکذبین، میں جناب تھک گیا، وہ نہیں سیکھا۔ تو بہت سارے ہمارے مہاجر لوگوں کی زبان پہ ذرنی نہیں آتا، وہ بھی جرنی پڑھتے ہیں، یہ مجبوری ہے، علاقے کا لہن ہے، مجبور ہے، کیا کریں۔ ہم احرام کے ساتھ چپل پہننا تھا، لیکن احرام تو باندھ لیا، جوتے جہاز میں چلے گئے، کوئی بات نہیں۔